بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر ومعین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ الحمدللہ، خداوند منان کے لطف و کرم سے ہماری گفتگو مغنی الادیب میں ہے۔ اچھا، گزشتہ جلسے میں ان کے بارے میں تھوڑا سا سرعت کے ساتھ ہم گئے تھے، لہٰذا میں ان کے بارے میں جو چند مطالب ہیں ان کا تھوڑا سا تکرار کرتا ہوں اور بحث کو آگے بڑھاتے ہیں۔ اچھا، زبان عرب کے اندر ایک کثیر الاستعمال کلمہ ان ہے۔ اس ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ 4 معانی میں استعمال ہوتا ہے، یا یہ ان شرطیہ ہے، یا یہ ان نافیہ ہے، یا یہ ان مخففہ ہے، یا یہ ان زائدہ ہے۔ ان 4 طریقوں سے ان استعمال ہوتا ہے۔ اچھا، یہ جو ان شرطیہ ہے، اس ان شرطیہ کے 2 کام ہیں۔ ایک کام تو یہ ہے کہ جب بھی یہ ان شرطیہ آتا ہے تو اس کا کام یہ ہے کہ جزا کے وجود کو، جواب کے وجود کو شرط کے وجود کے ساتھ مشروط کرتا ہے۔ ان فعلت فعلتو، اگر تو نے کیا تو میں بھی کروں گا۔ تو یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ وجود جزا یہ مشروط ہے، معلق ہے، مربوط ہے وجود شرط کے ساتھ۔ اگر شرط متحقق ہوگا تو یہ جزا بھی آئے گا۔ یہ ایک نقطہ اس ان کے اندر۔ دوسرا نقطہ یہ ہے کہ جب بھی ان جملے شرطیہ پر داخل ہو تو اس کے اندر معنی استقبالی پیدا ہو جاتا ہے، یعنی حتیٰ آپ فعل ماضی بھی استعمال کریں معنی آپ کا استقبالی ہوگا۔ ان فعلت فعلتو، اگر تو کرے گا تو میں بھی کروں گا، برخلاف اذا کہ اس اذا کے اندر اس طریقے سے نہیں ہے، کہ اس کے بارے میں پہلے بھی بہت زیادہ توضیحات دے چکا تھا کہ ان اور اذا میں جو ایک تفاوت ہے وہ یہ ہے کہ ان مشکوک جگہ پر استعمال ہوتا ہے، جبکہ اس کے مقابلے میں اذا وہاں پر استعمال کرتے ہیں کہ جہاں پر اس کا وقوع حتمی ہوتا ہے یا کثیر ہوتا ہے۔ بس یہ ان کا معنوی اعتبار سے جنبہ، ایک جزا کو، جواب کو شرط کے ساتھ مربوط کرتا ہے، اور 2 یہ وہاں پر استعمال کرتے ہیں جہاں پر بات مشکوک ہو۔ اور دوسرا کام اس ان شرطیہ کا لفظی بھی ہے۔ اگر فعل مضارع شرط اور جزا کی صورت میں ہو تو اس کا کام یہ ہے کہ اس کو لفظاً بھی جزم دیتا ہے، کہ آیہ کریمہ جو ہم نے پڑھی تھی ایسے ہی ہے، ان ینتہوا یغفر لہم، ایسے۔ یا جو سید الساجدین کا ایک جملہ تھا کہ کل میں نے اس کا مناسب ترجمہ نہیں کیا تھا، کہ ان اعطیت لم تشب عطاؤک بمنن، میں نے اس لم تشب کو شیب سے، بڑھاپے سے لیا تھا، لیکن اس کو شوب سے لے، یعنی مخلوط ہونا، تو اس صورت میں معنی اچھا ہے۔ ان اعطیت، اگر تو مجھے عطا کرے گا تو لم تشب عطاؤک بمنن، تو تمہاری جو عطا ہے، تمہاری جو بخشش ہے، وہ منت، احسان جتلانا، اس کے ساتھ مشوب اور مخلوط نہیں ہوگی۔ بہرحال یہ ان شرطیہ کے بارے میں بحث کہ یہ نسبتاً آسان تھی، اتنا مشکل نہیں تھا مطلب۔ دوسرا مطلب ان نافیہ۔ خوب، ان نافیہ کا بھی جو رول اور کردار ہے، ایک تو معنوی ہے
کہ معنوی کردار کے لفظ سے بھی واضح ہے کہ نفی اور سلب کرنا ہے، اور لفظی یہ ہے کہ اسم کو رفع اور خبر کو نصب دیتی ہے، یہ ان نافیہ۔ البتہ یہ ہمیں ہدایہ سمدیہ سے پڑھاتے ہوئے آ رہے ہیں کہ اس ان نافیہ کے عمل کے لیے بہرحال اپنی جگہ پر کچھ شرائط ہیں۔ مثلا اسم اور خبر میں ترتیب ہونی چاہیے، یعنی خبر اسم پر مقدم نہ ہو، اگر خبر اسم پر مقدم ہو جائے تو عمل نہیں ہوگا۔ خوب اس نفی کو اللہ کے ذریعے سے نہ توڑا جائے، اگر اللہ کے ذریعے سے توڑیں گے تو بھی عمل نہیں ہوگا، اور اس کے علاوہ کوئی اور بھی ادات نفی نہ ہو، تو اس صورت میں اس ان نافیہ کے لیے کہتے ہیں کہ عمل کرتی ہے۔ اچھا، ان نافیہ کے لیے کہتے ہیں یہ جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ دونوں پر داخل ہوتی ہے، چاہے جملہ اسمیہ ہو ان الکافرون الا فی غرور، چاہے جملہ فعلیہ ہو، دونوں پر یہ ان داخل ہوتا ہے۔ ان من اہل الکتاب الا لیؤمنن بہ قبل موتہ، کہ یہاں پر بھی بہرحال ان جملہ اسمیہ پر ہی ہے کہ ان احدون من اہل الکتاب، اس طریقے سے ہے۔ اچھا، ایک اور مطلب کہ جو ہم بحث میں آہستہ آہستہ آگے جا رہے تھے، وہ مطلب یہ تھا کہ بعض بزرگان نے یہ جو آیہ کریمہ ہے سورہ احقاف کی وَلَقَدْ مَكَّنَّاهُمْ فِي مَا إِن مَكَّنَّاكُمْ فِيهِ، کہ یہاں پر اس ان کو ان نافیہ قرار دیا ہے اور معنی ایسے کیا کہ وَلَقَدْ مَكَّنَّاهُمْ، جو گزشتہ امتیں تھیں مثلا قوم عاد وغیرہ، بتحقیق قسم سے ہم نے ان کو وہ مکنت، قوت اور طاقت دی تھی۔ لَقَدْ مَكَّنَّاهُمْ فِي مَا یعنی فِي الَّذِي مَا مَكَّنَّاكُمْ فِيهِ، کہ اس چیز کے اندر تمہیں ہم نے اتنی قدرت اور قوت نہیں دی ہے، یعنی ان کو بہت زیادہ طاقت دی تھی، ان کے ابدان میں، بدن میں بہت زیادہ قوت تھی، تمہارے ابدان اور بدنوں میں اتنی قوت نہیں ہے۔ ان کفار مکہ کو ڈرایا جاتا کہ تم کیا ہو، ہم نے ان کو اتنی طاقت دی تھی پھر بھی ان کا بیڑا غرق ہو گیا، تم تو ان کی نسبت سے کچھ نہیں ہو۔ خوب یہاں پر یہ ان نافیہ ہے۔ خوب بعض حضرات نے کہا کہ نہ، یہ ان نافیہ نہیں ہے، ان زائدہ ہے، تو اس صورت میں ترجمہ بالکل چینج ہو جائے گا، یعنی وَلَقَدْ مَكَّنَّاهُمْ فِي مَا مَكَّنَّاكُمْ فِيهِ، یعنی ہم لوگوں نے ان کو اس چیز کے اندر مکنت اور قدرت دی تھی کہ جس میں تم کو بھی دی ہے، یعنی اس صورت میں پھر ترجمہ ایسے ہو جائے گا۔ لیکن ابن ہشام فرماتے ہیں کہ نہ، ان کو نافیہ قرار دے، کیونکہ اس کا نظیر دوسرے مقامات پر موجود ہے، جیسے مکناہم فی الارض ما لم نمکن لکم، کہ یہاں پر دیکھیں وہ نفی والا معنی ہے، تو یہ قرینہ بنتا ہے۔ خوب بعض حضرات نے کہا ہے کہ یہ ان قد کے معنی میں، کہ یہاں تک پہنچے تھے، بعض کو پھر یہاں سے چھوڑ دیا تھا، یہ ان قد کے معنی میں ہے۔ خوب جس طریقے سے، اسی طریقے سے ایک اور مقام پر بھی ان قد کے معنی میں آیا ہے، فذکر ان نفعت الذکرہ، یعنی تم ان کو تذکر دو کہ بے شک قد نفعت الذکرہ، ذکرہ تذکر فائدہ مند ہے۔ یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ قد کے معنی میں ان ہے، اسی طریقے سے یہاں پر بھی قد کے معنی میں ہے۔ خب بعض حضرات کہتے ہیں کہ نہ، یہاں پر در حقیقت ایک اور شرط ہے جو محذوف ہے، یعنی تقدیراً اس طریقے سے جملہ ہے، ذکر ان نفعت الذکرہ، یعنی وَإِن لَمْ تَنْفَعْ، آپ ان کو تذکر دیں، وَإِن لَمْ تَنْفَعِ الذِّكْرَى، اگرچہ یہ جو ذکر ہے فائدہ مند نہیں ہے ان کے لیے، لیکن پھر بھی آپ ان کو تذکر دیں۔ بعض نے ایسے کہا ہے، بابا ایسے ہوتا ہے کیا؟ کہا کہ ہاں، دوسرے مواقع پر بھی ہے کہ چہ بسا ایک لفظ کو قرینے کی وجہ سے حذف کر دیا جاتا ہے۔ مثلا یہ آیہ کریمہ دیکھیں، وَجَعَلَ لَكُمْ سَرَابِيلَ تَقِيكُمُ الْحَرَّ وَالْبَرْدَ،
کیونکہ یہاں پر قرینہ موجود ہے. جب قرینہ موجود ہے تو اس کو حذف کر دیا گیا ہے. تو ہماری جو شاہدی مثال ہے اس میں بھی ایسے ہی ہے، یعنی فذکر ان نفعت الذکریٰ وان لم تنفع، کہ اس آپ وان لم تنفع کو شرطیہ مجازی کا ہے، یعنی حقیقتاً واقعاً نہیں ہو سکتا کہ شرط اور عدم شرط یعنی دو چیزیں جو آپس میں متناقض ہیں ان کو ایک ہی چیز کے ساتھ جوڑا جائے، لیکن نہ، یہاں پر شرط مجازی ہے. فذکر ان نفعت الذکریٰ وان لم تنفع، اگرچہ یہ فائدہ مند نہیں ہے، یعنی ان کو فائدہ نہیں پہنچے گا، یہ فائدہ لینے والے نہیں ہے. کہا جیسے دوسرے مقامات پر حذف کرتے یہاں پر بھی حذف کر دیا گیا ہے. یہ مطلب ایسے تھا. اچھا، بعض حضرات آئے ہیں کہ نہ، انہیں شرطیہ اپنے حقیقی معنی میں ہے، یعنی اپنے واقعاً جو اس کا اپنا حقیقی معنی ہے اسی معنی کے اندر ہے. خوب اس صورت میں ممکن ہے کہ کوئی اشکال کرے کہ بھئی ایسے تو نہیں ہے کہ پیغمبر اکرم کی ذمہ داری یہ ہو کہ اگر ان کی بات فائدہ مند ہو تو آپ تذکر دیں، اگر فائدہ مند نہ ہو تو تذکر نہ دیں. خوب شرط حقیقی کا کیسے معنی کریں گے آپ؟ جواب دیتے ہیں کہ اصل میں یہاں پر شرط اپنے اسی اصل معنی میں ہی ہے، اور یہ جملہ اس وقت ہے جب ان کو پہلے عمومی طور پر تذکر دیا جا چکا تھا، ان پر حجت تمام ہو گئی تھی. اب دوسری مرتبہ پروردگار عالم فرماتا ہے کہ جب حجت تمام ہو چکی ہے تو اب پھر دوبارہ آپ ان کو تذکر دیں اگر تذکر کا فائدہ ہو جن کے لیے. باقی جن لوگوں نے ہٹ دھرمی کی ہے تو ان پر تو ہم نے پہلے سے حجت کو تمام کر دیا. خب بعض نے ایسے کہا، بعض نے کہا ہے کہ نہ آغا، یہاں پر جو ان نفعت الذکریٰ ہے خب ظاہر شرط ہے، وگرنہ حقیقت میں یہاں پر استبعاد ہے، مذمت ہے ان کی. جیسے ہمارے ہاں کہتے ہیں نا، جملہ بھی استعمال ہوتا ہے، اذ الظالمین ان سمعوا منک، بھائی ان ظالمین کو موعظہ کرو اگر تمہاری بات سنیں تو، یعنی یہ جملہ ہوتا ہے اگر تمہاری بات سنیں تو. پتہ ہے کہ یہ نہیں سنیں گے لیکن اگر سنتے ہیں تو بھائی کریں آپ تذکر دیں، ان کو موعظہ کریں، نصیحت کریں. کہ یہاں پر در حقیقت شرط کا معنی نہیں ہوتا، سامنے والوں کی مذمت کرنی ہوتی ہے اور استبعاد کو بیان کرتے ہیں. خب یہ مطلب کل رہ گیا تھا. درست ہے، میں اس آیہ کریمہ کے بارے میں جو گفتگو ہے یہاں سے پڑھتا ہوں. وَخَرَّجَ جَمَاعَةٌ عَلَىٰ إِنِ النَّافِيَ قَوْلَهُ تَعَالَى، بعض لوگوں نے حمل کیا ہے اس پروردگار عالم کے قول کو ان نافیہ پر. وَلَقَدْ مَكَّنَّاهُمْ فِي مَا إِن مَكَّنَّاكُمْ فِيهِ أَيْ فِي الَّذِي مَا مَكَّنَّاكُمْ فِيهِ. ایسے وکیل زائدۃ، بعض کہتے ہیں کہ نہ زائدہ ہے، تو نافیہ اور زائدہ والی صورت میں مطلب چینج ہو جائے گا، بالکل ایک دوسرے کے برعکس ہو جائے گا. زائدہ والی صورت میں یعنی ان لوگوں کو بھی وہی طاقت دی جو تم لوگوں کو دی ہے، نافیہ والی صورت میں نہ ان لوگوں کو زیادہ طاقت دی تمہیں وہ نہیں دی ہے، ایسے ہوگا، فرق ہوگا. وَيُؤَيِّدُ الْأَوَّلَ، کہ نہ بابا اس کو ان نافیہ قرار دو، اس کی تائید کرتا ہے یہ قول پروردگار عالم. مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ مَا لَمْ نُمَكِّن لَكُمْ، ان کو زمین میں ہم نے جو قدرت دی تھی ایسی تمہیں بھی نہیں دی ہے. ان لوگوں نے منافقت کی، ان کا بھی بیڑا غرق کر دیا، تو تم کون ہوتے ہو؟ اچھا اگر ایسے ماں والا ہے تو پھر یہاں پر بھی ماں لے کر آتے. کل عرض کیا تھا وَكَأَنَّهُ إِنَّمَا عُدِلَ أَمَّا، یعنی ان ما لِأَلَّا يَتَكَرَّرَ فَيَثْقَلَ اللَّفْظُ، کیا عرض کیا تھا، گویا کہ ماں سے عدول کیا تھا کہ کلام میں ثقالت نہ آ جائے، لفظ ثقیل نہ ہو جائے اس تکرار کی وجہ سے. وکیل بل ہی فی الآیت بمعنی قد، بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہ یہ آیہ کریمہ میں قد کے معنی میں ہے. وَإِنَّ مِن ذَلِكَ، اور انہی موارد میں سے کہ جہاں پر ان قد کے معنی میں ہے. فذکر ان نفعت الذکرہ، یعنی قد نفعت الذکرہ. وکیل فی هذه الآیہ ان تقدیر وان لم تنفع، یعنی ایک اور جزا معذوف ہے لیکن وہ، اور ایک اور شرط معذوف ہے لیکن وہ شرط مجازی اور صوری ہے. انہیں وصلیہ میں ایسے ہی ہوتا ہے.
وَجَعَلَ لَكُمْ سَرَابِيلَ تَقِيكُمُ الْحَرَّ أَيْ وَالْبَرْدَ، کہ یہ مثال دے رہے ہیں کہ بھائی موجود قرائن کی وجہ سے ایک شے کو معذوف کیا جا رہا ہے، اس کے لیے مثال ہے، لیکن عبارت ہے کہ کتنی کم ہے، وگرنہ اس کے ساتھ وَجَعَلَ لَكُمْ سَرَابِيلَ تَقِيكُمُ الْحَرَّ اس میں کوئی ان وغیرہ کا استعمال نہیں ہے، یہ نظیر ہے فقط معذوف کرنے میں، حذف کرنے میں۔ وکیل کہ یہ جو کیلا بھی ذکر کرے مرحوم علامہ وغیرہ نے ایسے معنی کیا کہ یہاں پر ان شرطیہ اپنے اصلی معنی میں ہے۔ وکیل انما کیل ذالک بعد ان امہم بالتذکیر ولازمتہم الحجہ، خب پروردگار عالم نے ان کو یہ بات کہی ہے، کیوں؟ اس لیے کہ پہلے ان کو عمومی تذکر دے دیا تھا، ان پر حجت کو تمام کر دیا تھا، اب دوبارہ جب ان کو دوسری مرتبہ تذکر کی بات کر رہے ہیں تو کہہ رہے ہیں وہاں پر آپ دیکھیں کہ اگر آپ کا تذکر نافع ہو، فائدہ مند ہو تو ان کو تذکر دیں، وگرنہ دوبارہ تذکر دینے کی ضرورت نہیں ہے، ایسے معنی کریں۔ وکیل ظاہر الشرط ومعناہ ذمہم واستبعاد لنفع التذکیر فیہم، بعض کہتے ہیں کہ یہاں پر ظاہر میں تو شرط ہے لیکن در حقیقت معنی یہ ہے کہ ان کی مذمت کی جائے، اور استبعاد ہے کہ بہت ہی بعید ہے کہ یہ لوگ آپ کی بات کو سنیں اور فائدہ لیں، جیسے ہمارے ہاں کہتے ہیں کقول کہ جیسے تمہارا قول اذ الظالمین ان سمعوا منک، خوب ظالمین کو موعظہ اور نصیحت کرو اگر وہ تمہاری بات سنیں، ترید بذالک الاستبعاد لا شرط، یہاں پر یہ ہے کہ استبعاد ہے نہ کہ شرط کی بات کی جا رہی ہے۔ خوب تمام شہود کہتے ہیں کبھی کبھار انہیں شرطیہ اور انہیں نافیہ دونوں جمع ہو جاتے ہیں، خوب مثلا جیسے یہ آیہ کریمہ ہے وَلَئِنْ زَالَتَا إِنْ أَمْسَكَهُمَا مِنْ عَهْدٍ مِنْ بَعْدِهِ، اگر یہ زمین اور آسمان زائل ہو جائے، یہ انہیں شرطیہ ہے، ان امسکہما من عہدن، یہ من زائدہ ہے، عہدن فاعل ہے، تو ان دونوں کو روک نہیں پائے گا کوئی بھی، کسی میں طاقت نہیں ہے کہ پہلا انہیں شرطیہ اور دوسرا انہیں نافیہ ہے، الاولا شرطیہ یعنی لا ان زالتا یہ انہیں شرطیہ ہے، والثانیہ ان امسکہما یہ انہیں نافیہ ہے۔ خوب وجواب للقسم الذي آذنت به اللام الداخلة على الاولى، خوب یہ جو ان امسکہما من عہد من بعد یہ جواب قسم ہے، کیونکہ لام قسم لام توطئہ کہتے ہیں قسم کے لیے، یہ مقدمہ چینی ہے کہ یہاں پر واقعاً قسم محذوف ہے۔ خوب اگر ایک جگہ پر قانون ہے کہ قسم اور شرط دونوں جمع ہو تو جو مقدم ہوگا اس کا جواب ہوگا بعد والا جملہ، اور وہی پھر قرینہ بنے گا دوسرے کے جواب کے محذوف ہونے پر۔ تو اب یہاں پر کیونکہ قسم لام جو توطئہ ہے، قسم کے لیے مقدمہ چینی ہے، مؤذنہ ہے، اذان کرنے والا ہے، اعلام کرنے والا ہے کہ یہاں پر قسم تھا وہ محذوف ہے، تو ان امسکہما من عہد من بعد جواب قسم ہے، اور یہی قرینہ بن رہا ہے کہ ان زالتا شرط کا جواب محذوف ہے۔ جواب للقسم الذی آذنت بہ اللام الداخلۃ علی الاولی، جو لا ان پر یہ لام داخل ہے، یہ اشعار کر رہا ہے، اعلان کر رہا ہے۔ وجواب شرط محذوف وجوباً، قانون ہے کہ شرط اور قسم جمع ہو تو جو مقدم ہوگا اس کا جواب مذکور ہوگا، محذوف دوسرے کا ہوگا۔ وَإِذَا دَخَلَتْ عَلَى الْجُمْلَةِ الْإِسْمِيَّةِ لَمْ تَعْمَلْ عِنْدَ سِيبَوَيْهِ وَالْفَرَّاءِ، خوب آگے سیبویہ و فرا کہتے ہیں کہ اگر یہ ان جملہ اسمیہ پر داخل ہو تو عمل نہیں کرتا، جبکہ وَأَجَازَ الْكِسَائِيُّ وَالْمُبَرِّدُ إِعْمَالَهَا عمل لیسا کہ مفعول مطلق ہے۔ خوب آگے کسائی اور مبرد کہتے ہیں کہ نہ آپ ان کو عمل دیں، کس والا عمل دیں؟ لیسا والا، یعنی اسم کو مرفوع اور خبر کو منصوب۔ وَسُمِعَ مِنْ أَهْلِ الْعَالِيَا، خوب عربوں کا جو ایک خاص علاقہ ہے مکے وغیرہ میں، ایک خاص منطقہ، ان لوگوں سے سنا گیا ہے ان احد خیرا من عہد الا بالعافیہ،
کوئی کسی سے اچھا نہیں ہے مگر عافیہ کے ذریعے سے. ان ذالک نافعک ولا ضارک، یہ تمہارے لیے فائدہ مند ہے نہ کہ نقصان دہ. کہ یہاں پر دیکھیں عمل ہے، ان عہد خیرا ان ذالک نافعک. ومما يتخرج على الاهمال الذي هو لغة الاکثرین قول بعضهم. آغا اسی اعمال پر کہ یعنی عمل نہیں دیا گیا، خوب اسی بات پر حمل کیا گیا ہے بعض کے اس قول کو ان قائمون. دراصل یہ تھا ان انا قائمون. دقت کرے، ان قائمون یعنی ان انا قائمون، اصل میں ایسے تھا کہ میں قائم نہیں ہوں. خوب بعد میں کسی علت کے بغیر انا کے حمزے کو حذف کر دیا، اس کو کہتے ہیں حذف اعتباطی. حذف اعتباطی یعنی بغیر کسی علت کے حذف کر دیا. اچھا، یہ جب حمزے کو حذف کر دیا تو دو نون آپس میں جمع ہو گئے، ان کو آپس میں ادغام کر دیا. اور جب کلام کو وصل کیا تو انا کے بعد والا جو آخری الف ہے اس کو بھی گرا دیا، تو بن گیا ان قائمون. تو یہاں پر دیکھیں اس ان کو عمل نہیں دیا گیا، حالانکہ ہونا چاہیے تھا کیا ان قائمان خبر ہے، لیکن نہ ان قائمون. ومما يتخرج على الاهمال الذي هو لغة الاکثرین، اکثرین کی جو لغت ہے اہمال، اسی پر حمل کیا گیا ہے کیا قول بعضهم، بعض کا یہ جملہ ان قائمون کہ وَأَصْلُهُ ان انا قائمون. فحذفت حمزۃ انا اعتباطا یعنی بدون علت حذف کر دیا. وَأُدْغِمَتْ نون ان فی نونہا، خوب نون ان کو اس بعد والے جو انا کا جو نون تھا حمزہ تو چلا گیا درمیان سے، اس نون کے اندر ادغام کر دیا. وَحُذِفَتْ أَلْفُهَا فِي الْوَصْلِ، جب کلام میں وصل میں تو الف کو بھی گرا دیا، بن گیا ان قائمون. البتہ وسمع ان قائمان علی الاعمال، پھر اس صورت میں پھر اعمال والی بات ہو جائے گی. وہ بات تو یہ ختم ہو گئی ان قائمون، لیکن درمیان میں ایک نقطہ ذکر کرے ادغام کے بارے میں. ہم نے تو کہا کہ انا کا جو حمزہ ہے اس حمزے کو جو حذف کیا گیا اعتباطاً ہے، خوب یعنی بدون علت ہے. لیکن بعد نے کہا کہ نہ، یہاں پر علت ہے، قیاس ہے، قانون ہے. الحمدللہ قانون حذف ہوا. وقول بعضهم نقلت حرکت الحمزہ الی النون، اگر حمزہ متحرک ہو اور اس کا ما قبل ساکن ہو تو قانون ہے کہ اس حمزے کی حرکت ما قبل کو آپ منتقل کریں. خوب جیسے ہی آپ نے ادھر منتقل کی تو پھر درمیان سے خود بخود نون کو آپ نے گرا دیا، قانونی حساب سے آئے، پھر نون کو نون میں ادغام کرے، قیاسی بنا ہے نا. نقلت حرکت الحمزہ الی النون ثم اسقطت علی القیاس، قانون کے اعتبار سے پھر اس کو گرا دیا. پھر تخفیف ہے، درست ہے تخفیف میں. اچھا یہ بیچارہ تو گیا، پھر کیا ہوا؟ ثم سکینت النون، حرکت پہلے دی پھر اس نون کو ساکن کیا، وادغمت اور نون کو نون میں ادغام کر دیا. درست ہے. کہہ رہے ہیں وقول بعضهم مردود، بعد نے جو یہ توجیہ کی ہے کہ بھائی اس کو قانونی بنائے، کہہ رہے ہیں کہ غلط ہے. کیونکہ اگر قانونی طریقے سے محذوف ہو نا قاعدے کے اعتبار سے تو وہ محذوف لعلت کا ثابت، اگر قانونی علت کی بنا پر اگر وہ حذف ہوا ہو تو وہ ثابت کی منزلت پر ہے. خب اگر وہ ثابت کی منزلت پر ہوگا تو پھر آپ یہاں پر ادغام نہیں کر سکتے، کیونکہ گویا کے دونوں نونوں کے درمیان بیچ میں حمزہ موجود ہے. کہہ رہے مردود، کیونکہ لأن المحذوف لعلت کا ثابت، کیونکہ کسی علت کی وجہ سے اگر کوئی محذوف ہوا تو وہ ثابت کی منزلت پر ہے، گویا کہ ہے. وَلِهَذَا تَقُولُ، ایک نظیر لے کر آئے، اسی لیے آپ کہتے ہیں قازن، ہاذا قازن بالکسر لا بالرف، ہاذا قازن نہیں کہتے، کیونکہ یہاں پر جو یا کا حذف ہے وہ قانونی ہے.
لأن حذف الیا لالتقاء ساکنین، کیونکہ یہاں پر ضمہ ثقیل تھا، ضمہ گر گیا، خوب التقاء ساکنین ہو گیا، دونوں جو ہے وہ کیا ہے یا اور اس نون کے درمیان، خوب اس لیے آپ نے اس کو گرا دیا قانونی طریقے سے۔ خوب جب قانونی طریقے سے گرائے تو گویا کہ وہ یہاں پر موجود ہے، اسی لیے حتی حالت رفعی میں بھی آپ اس کو ضمہ نہیں دیتے، وہ کسرہ دیتے، آپ کہتے ہیں ھذا قاذن، گویا کہ وہ یہاں پر موجود ہے، فہی مقدرۃ الثبوت۔ خوب یہ دیکھیں اتنا مہم مطلب نہیں تھا لیکن درمیان میں آیا تو ہم نے بھی ترجمہ کر ڈالا۔ وحینئذ، اصل بات کی طرف آئے، جب یہ اس کو لے کر جائیں اوپر والے لأن المعذوف لعلۃ کا ثابت، وحینئذ جب معذوف لعلۃ ثابت کی منزلت پر ہے تو فیمتنع الادغام، انا والی صورت میں ادغام ممتنع ہو جائے گا۔ عبارت بہت مختصر ہے لہذا اصلاً سمجھ میں ہی نہیں آ رہی، اس کو اس کے ساتھ جوڑیں تاکہ واضح ہو۔ وحینئذ جب معذوف لعلۃ کا ثابت ہے تو یمتنع الادغام، تو بھائی گویا کہ دونوں نونوں کے درمیان حمزہ موجود ہے، لأن الحمزۃ فاصلۃ فی التقدیر، ومثل ھذا الباس فی قولہ تعالی لیکن نا هو اللہ ربی میں ہے۔ خوب دیگے اتنا مفید نہیں ہے لیکن برحال آیا تو ترجمہ کر دیا، تمام شدہ گا انہیں نافیہ کی بات۔ تیسری بات جو ان کی ہے انہیں مخففہ من ثقیلہ ہے، یہاں پر آغایون کوفیون اصلاً مخففہ من ثقیلہ کا انکار کر دیں، کہہ رہے ہیں کہ بابا ہمارے پاس کوئی مخففہ من ثقیلہ نہیں ہے، لیکن بصری کہتے ہیں کہ نہ مخففہ من ثقیلہ ہے۔ خوب جب مخففہ من ثقیلہ ہے تو دونوں جملوں پر داخل ہوتی ہے، جملہ فعلیہ پر بھی اور جملہ اسمیہ پر بھی۔ خوب اگر جملہ اسمیہ پر داخل ہو تو آپ کے لیے جائز ہے کہ آپ اس کو عمل دے سکتے ہیں، لیکن اگر جملہ فعلیہ پر داخل ہو تو پھر واجب ہے اس کو مہمل کرنا، اون جاتی کے نمی تو نے عمل کو نے وہاں پر عمل نہیں کر سکتی۔ اچھا اگر جملہ فعلیہ پر داخل ہو تو معمولاً ایسے ہوتا ہے کہ جس پر یہ داخل ہوتی ہے وہ فعل ماضی ناسخ ہوتا ہے۔ کیا؟ فعل ماضی ناسخ، ناسخ وہی جو مبتدا خبر پر داخل ہوتے ہیں، جیسے افعال ناقصہ ہے، تو اکثر کر کے اس کا جو مدخول ہے فعل ماضی ناسخ ہوتا ہے، جیسے وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةٌ، البتہ اسے کم تر مضارع پر بھی آتا ہے، وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ، یکادو پر داخل ہے۔ خوب دیکھیں عبارت کو، الثالث ان تکون مخففۃ من ثقیلہ، ان یہ ثقیلہ سے مخفف ہوئی ہو، وعن الکوفیین انکار ذلک کما سیأتی، انشاءاللہ آئے گی بات، عرض کریں گے کہ کوفی اس کا انکار کرتے ہیں۔ وتدخل علی الجملتین، حالانکہ یہ مخففہ من ثقیلہ ہو جائے تو دونوں جملوں پر، جملہ اسمیہ اور فعلیہ دونوں پر داخل ہوتی ہے۔ فَإِن دَخَلَتْ عَلَى الْإِسْمِيَّةِ جَازَ إِعْمَالُهَا، خوب اگر یہ اسمیہ پر داخل ہو جائے تو اس کو عمل دینا جائز ہے، كَقِرَاءَةِ الْحَرَمِيَّيْن یا ہرمیین، نافع اور ابن کثیر کی قرات اور آگئے ابو بکر کی قرات، کہ ایسے کہتے ہیں وَإِن كُلًّا لَمَا، کہ آئے کریمہ پوری کیسے ہے، اس نے فقط ان کلن لکھا ہے۔ آئے کریمہ ہے پوری، خدا آپ کو جزائے خیر دے۔ بھلے وَإِن كُلًّا لَمَا یا لَمَّا دونوں طریقے سے، لَيُوَفِّيَنَّهُمْ رَبُّكَ أَعْمَالَهُمْ إِنَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، حرمیون نے، نافع اور ابن کثیر نے لما پڑھا ہے، ابو بکر نے لما پڑھا ہے۔ ابو بکر یہ قاری ہے، وہ خلیفہ اول کی بات نہیں کر رہے یہاں، کہ یہاں پر عمل دیا ہے، درست ہے۔ ان کلن وَيَكْثُرُ إِعْمَالُهَا، لیکن
بہت زیادہ کثرت سے اس کا اعمال وارد ہوا ہے، جیسے مثلا یہ آیہ کریمہ وَإِن كُلُّ ذَلِكَ لَمَا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، بے تحقیق یہ سب کچھ جو کچھ ہے خب یہ دنیاوی متاع کے علاوہ تو اور کچھ بھی نہیں ہے. یہاں پر دیکھیں عمل نہیں دیا. وَإِن دَخَلَتْ عَلَى الْفِعْلِ أُحْمِلَتْ وُجُوبًا، اگر یہ فعل پر داخل ہو تو وجوباً اس کو محمل قرار دیا جاتا ہے. بھائی وہاں پر یہ عمل نہیں کر سکتی، کیسے عمل کرے گی؟ وَالْأَكْثَرُ كَوْنُ الْفِعْلِ مَاضِيًا نَاسِخًا، اکثر یہ ہے کہ بھائی اس کے بعد جو آتا ہے وہ فعل ماضی ہوتا ہے. البتہ فعل ماضی ہے ناسخ، کانا وغیرہ، افعال ناقصہ، افعال مقاربہ، اس طریقے سے. وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً، کہ یہاں پر یہ انہیں مخففہ من الثقیلہ ہے. وَدُونَهُ، اور اس ماضی ناسخ سے کم درجے میں ان یکون مضارعا ناسخا، مضارع ناسخ آتا ہے. نہ وہ وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ، درست ہے. وَيُقَاسُ عَلَى النَّوْعَيْنِ اتفاقاً، ان دونوں انواع پر بالاجماع کہتے ہیں کہ بھائی یہ قیاسی ہے. وَدُونَ هَذَا أَن يَكُونَ مَاضِيًا غَيْرَ نَاسِخٍ، اور اس سے کمتر ہے کہ اس کے بعد ماضی ہو لیکن ناسخ نہ ہو. مثلا جیسے عاتقہ کا قول شلت یمینک ان قتلت لمسلما حلت علیک عقوبۃ المتعمدی، کہ شلت یمینک، تمہارا دایاں ہاتھ شل ہو، کیوں؟ اس لیے کہ ان قتلت، بے شک بے تحقیق تو نے قتل کیا ایک مسلمان. بتائیں گے یہ لام کون سا ہے؟ اسلام کو کہتے ہیں لام فارقہ. اگر یہ ان مخففہ ان ثقیلہ ہے تو پھر خبر یا خبر کے معمول پر لام داخل کرتے ہیں تاکہ پتہ چلے کہ یہ ان مخففہ ہے، نہ کہ ان نافیہ ہے. حلت علیک عقوبۃ المتعمدی، جو جان بوجھ کر کسی کو قتل کرتا ہے، جو اس کی عقوبت اور سزا ہوتی ہے وہ بھی تمہارے اوپر حلول کر چکی ہے، نازل ہو چکی ہے، یعنی تم پر ضروری ہو چکی ہے. ولا یقاس علیہ، البتہ یہ سماعی ہے، قیاسی نہیں ہے. کہ یہاں پر دیکھیں ان قتلتا ماضی ناسخ تو نہیں ہے. خلافا للاخفش، آغا اخفش کے برخلاف کہ اس نے اجازت دی ان کام لعنا و ان کاد لعنتا. خوب، کہ یہ برحال اس نے جو بات کی ہے اکثر نے نہیں کی. وَدُونَ هَذَا أَن يَكُونَ مُضَارِعًا غَيْرَ نَاسِخٍ، اور اس سے بھی کمتر مضارع غیر ناسخ اس کے بعد آتا ہو. كَقَوْلِ بَعْضِهِمْ إِن يَزِينُكَ لَنَفْسُكَ وَإِن يَشِينُكَ لَهِيَ، بھئی اگر تمہارے لیے زینت والا ہوتا ہے تو بھی تمہارا نفس ہے، اور اگر تمہیں ذلیل کرتا ہے تو بھی یہی ہے. وَلَا يُقَاسُ عَلَيْهِ اجماعًا، اس پر آپ قیاس نہیں کر سکتے، کہیں کہ بس اس کو قانون بنا کر کسی بھی مظاہرے پر ہم انہیں مخففہ من ثقیلہ کو داخل کریں، نہ میشے دیگے. اچھا قانون آپ کو بتا دیں، ایک قاعدہ کلیہ، وَحَيْثُ وُجِدَتْ إِن وَبَعْدَهَا اللَّامُ الْمَفْتُوحَةُ كَمَا فِي هَذِهِ الْأَمْثِلَةِ، یا حیث وجدت، جب بھی تو نے ان کو پایا اور اس کے بعد لام مفتوحہ کو دیکھا جیسا کہ ان مثالوں میں تھا، تو کیا کرو؟ فَحْكُمْ عَلَيَّ بِأَنَّ أَصْلَهَا التَّشْدِيد، تو سمجھ لینا کہ یہ اصل میں انّا تھا، یعنی وہی مخففہ من ثقیلہ ہے، انہیں نافیہ نہیں ہے. تمام شدہ. آخری مطلب اور آپ کی زحمتوں کو تمام. چوتھی وجہ جو اس ان کی ہے وہ ان زائدہ ہے. کہتے ہیں یہ اکثر کر کے مائے نافیہ کے بعد آتی ہے. الرابع ان تکون زائدتاً، خوب چوتھی صورت اس ان کی ہے کہ انہیں زائدہ ہوتی ہے. وَأَكْثَرُ مَا زِيدَتْ بَعْدَ مَن نافیہ، اکثر اوقات یہ جو اضافہ ہوتی ہے یہ مائے نافیہ کے بعد ہوتی ہے. اِذَا دَخَلَتْ عَلَى جُمْلَةٍ فِعْلِيَّةٍ، جب یہ مائے نافیہ جملے فعلیہ پر داخل ہو، وہاں پر اکثر اوقات اس کے بعد یہ زائدہ آتی ہے. كقول عبید اللہ ابن الحر الجعفی فی رثاء اصحاب امام الحسین علیہ السلام. خب اصحاب سید الشہداء کی مصیبت میں عبید اللہ ابن حر جعفی نے
ایک شعر کہا، قصیدہ کہا، اس کا ایک شعر یہ ہے کہ یہ وہی عبید اللہ ابن حر جعفی ہے کہ جو امام حسین علیہ السلام سے راستے میں ملا تھا. مولا نے اس کی طرف بندہ بھی بھیجا تھا کہ چلو ہمارے ساتھ، لیکن اس نے کہا تھا کہ نہ، میرا گھوڑا اتنا اچھا ہے، آپ یہ لے جائے، میری تلوار اتنی اچھی ہے. تو امام علیہ السلام نے کہا کہ نہ، ہمیں تمہاری تلوار اور گھوڑے کی ضرورت نہیں ہے، تم آتے ہو یا نہ. تو یہ نہیں آیا تھا. بعد میں بھی اس کی عجیب سرگزشت ہے. بعد میں مختار کے ساتھ مل جاتا ہے، پھر مختار کا بھی مخالف ہو جاتا ہے، ان کے ساتھ مل جاتا ہے، زبیریوں کے ساتھ، مصعب بن زبیر کے ساتھ مل جاتا ہے. پھر بعد میں سنا کہ اس مصعب بن زبیر زبیریوں کو بھی چھوڑ دیتا ہے. یعنی یہ بھی تاریخ کی عجیب عبرت ہے، یاد کر لیں، عجیب عبرت ہے. یہ عبید اللہ ابن حر جعفی ان افراد میں سے ہے کہ جو امیر المؤمنین کے زمانے میں علوی تھا، مولا کا ماننے والا تھا، جنگ صفین وغیرہ میں مولا کے ساتھ تھا، لیکن بعد میں امام حسین علیہ السلام کا ساتھ نہیں دیا. برخلاف اس کے کربلا کی تاریخ میں بہت سارے ایسے لوگ ملتے ہیں جو امیر المومنین کے زمانے میں عثمانی تھے لیکن بعد میں امام حسین علیہ السلام سے مل گئے. تو عزیزان من، عاقبت بالخیر بہت اہم ہے. اچھا، یہاں پر یہ بھی عجیب بات ہے، شاید آپ میں سے اکثر لوگوں کو نہ پتا ہو. یہ جو کمیل ابن زیاد امیر المؤمنین کے اصحاب سر میں سے، کہ جس کو مولا نے دعا کمیل تعلیم فرمائی تھی، اصحاب سر میں سے، کہ نہج البلاغہ کے اندر موجود ہے. کبھی کبھار راتوں کو امیر المؤمنین اس کو ہاتھ سے پکڑ کر صحراؤں کی طرف لے کر جاتے تھے اور وہ راز اور اسرار کی باتیں اس کو بتاتے تھے. اب یہ کمیل اتنے مرتبے والا بندہ ہے، لیکن آپ کو پتا ہے اور عجیب ہے کہ جس بندے نے حضرت مسلم ابن عقیل کی جوڑی کو شہید کیا تھا، حارث ابن زیاد، وہ اسی کمیل ابن زیاد کا بھائی تھا. واقعاً دیکھو بھائی، ایک بھائی اوج سعادت پر اصحاب سر امیر المومنین میں سے، اور دوسرا بندہ وہ جو حارث ابن زیاد ہے جس نے حضرت مسلم کی جوڑی کو شہید کیا تھا، وہ اوج شقاوت پر. ایک کہاں سگے ماں باپ کے بیٹے، یعنی سگے بھائی ایک ماں باپ کے بیٹے. کو بھی عجیب عبرت ہے تاریخ کی. تو یہ بھی انہی میں سے عبید اللہ ابن حر جعفی اصحاب سید الشہداء کے لیے یہ جملات کہتا ہے. تو بہرحال یہ اس کا جو مرثیہ ہے یہ عجیب مرثیہ ہے. کہتا وما ان الراؤون افضل منہم لدى الموت سادات وزہر کما کما، کہ یہاں پر یہ ان زائدہ ہے، ما نافیہ ہے، یعنی ما رأى الراؤون افضل منہم، دیکھنے والوں نے ان اصحاب حسین سے افضل نہیں دیکھا ہوگا. لدى الموت سادات، جو موت کے وقت بھی سید و سردار تھے، وزہر، اور نورانی تھے، کما کما. کما کما کمکام بھی سنتے ہیں آپ، کمکام کی جمع ہے، آپ نے سنا ہے نا، کمکام زخار. کمکام یعنی مردان بزرگ، بزرگوار افراد. تو کہتے ہیں وزہر کما کما، خوب یہ بزرگ اور بزرگوار افراد جو نورانی تھے یہ ایسے تھے. ما ان، یہ انہیں زائدہ ہے. اذا دخلت علی جملۃ فعلیہ او اسمیہ، ایسے. الرابع ان تكون زائدة واکثر ما زیدت بعد من نافیہ اذا دخلت علی جملۃ فعلیہ او اسمیہ، کقول فروت بن مسیک فروت بن مسیک، خوب اس کا قول فما ان طبنا جبن ولکن منایانا ودولت آخرینا، کہ یہاں پر ان زائدہ ہے. فما طبنا جبن، کہ ہماری عادت جبن اور ڈرپو کی نہیں ہے، ولیکن منایانا ودولت آخرینا، لیکن ہمارا مرگ اور موت اور دوسروں کا غلبہ، اب اس کو کیا کرے، لیکن ہماری طبیعت ڈرنا نہیں ہے. کہ یہاں پر یہ ان زائدہ ہے. وفی هذه الحالت وفی هذه الحالت تکف عمل الحجازیہ،
خوب اس صورت میں پھر یہ عمل نہیں کرتی، جیسے کہ میں نے شروع میں بھی ذکر کیا تھا، وہ جو ماء حجازیہ عاملہ ہے وہ اس صورت والا عمل نہیں کرے گی، کیونکہ ایک لغت تو وہاں پر بھی کہا تھا نا کہ ایک لغت کے مطابق تو زائد نہ بھی ہو، تو وہاں پر بھی عمل نہیں کرتی۔ وہ مشہور شعر عجیب و غریب جو ہدایہ میں پڑھا تھا، وَمُحَفَّفٍ كَالْبَدْرِ قُلْتُ لَهُنْتَسِبْ فَأَجَابَ مَا قَتْلُ الْمُحِبِّ عَلَى الْمُحِبِّ حَرَامٌ، کہ اس لغت کے اعتبار سے ما قتل المحب علی المحب حرامون عمل نہیں تھا، لیکن ما حجازیہ حجازیون اس کو عمل دیتے تھے، لیکن اگر انہیں زائد آ جائے تو پھر عمل نہیں ہے۔ وَأَمَّا قَوْلُهُ، بھائی اس کو آپ کیا کہیں گے؟ بنی غدانۃ ما ان انتم ذہبا ولا صریفا ولکن انتم الخزف، فی روایت من نسب ذہبا و صریفا، خوب اس روایت کے مطابق جس میں ذہباً و صریفاً ہے، تو ما کے بعد ان زائدہ بھی ہوا ہے، لیکن یہاں پر کیا ہے؟ عمل بھی کیا ہے۔ تو کہہ رہے ہیں کہ اس صورت میں وَأَمَّا قَوْلُهُ فَخُرِّجَ عَلَىٰ أَنَّهَا نَافِيَةٌ مُؤَكَّدَةٌ لِمَا، خوب اس کو اس بات پر عمل کریں گے کہ یہ ان نافیہ ہے، زائدہ نہیں ہے، لیکن اسی ما کی تاکید کے لیے ہے، گویا کہ نفی مؤکد ہو جائے۔ وزید علی هذه المعانی الاربعہ معنیان آخران، بعض لوگوں نے کہا ہے کہ آقا ان چار معنیوں کے علاوہ اس کے دو معنی اور بھی ہیں۔ فزعم قطرب انہا قد تکون بمعنی قد، آقا قطرب کہتے ہیں کہ یہ قد کے معنی میں ہے، کما مر فی ان نفعت الذکرہ، جیسے ان نفعت الذکرہ کے بعد میں ہم نے بیان کیا کہ یہ لوگ کہتے ہیں قد نفعت الذکرہ ہے۔ وزعم الکوفیون انہا تکون بمعنی اذ، دوسرا معنی یہ ہے کہ کوفیون نے کہا ہے کہ یہ اذ کے معنی میں آتا ہے۔ وجعلوا منہ، کہ یہاں پر ان اذ کے معنی میں اس آیہ کریمہ کو قرار دیا ہے۔ واتقوا اللہ ان کنتم مؤمنین، یعنی اذ کنتم مؤمنین، تقوی الہی اختیار کرو، اذ کنتم مؤمنین، جب تم مؤمنین تھے۔ مالا یا اس کو تعلیل کے معنی میں لو یا ظرفیت کے، دونوں صورتوں میں ترجمہ بن سکتا ہے۔ یا یہ آیہ کریمہ وَلَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ، کہ ان یہاں پر اِذْ شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ، یعنی لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ آمِنِينَ اِذْ شَاءَ اللَّهُ، جب خدا چاہے گا۔ درست ہے، اس کے معنی میں۔ وَنَحْوِ مَا، اور ان دونوں کی طرح، مما الفعل فیہ محقق الوقوع، ہر وہ مورد کہ جہاں پر فعل محقق الوقوع وہاں پر آپ اس کے معنی میں لے سکتے ہیں، لیکن جمہور نحات نے اس کو قبول نہیں کیا۔ انہوں نے کہا کہ واتقوا اللہ ان کنتم مؤمنین، وہاں پر ان شرطیہ ہے، لیکن اس جگہ پر اس ان شرطیہ کو لایا گیا ہے تاکہ سامنے والے کو غیرت دلانے کے لیے، جیسے مثلا کہتے ہیں نا ان کنت ابنی فلا تفعل کذا، اگر تو میرا بیٹا ہے تو فلاں کام نہیں کرے گا، یعنی اس کو ہیجان دلانے کے لیے، اپنی اردو زبان میں کہا جائے کہ غیرت دلانے کے لیے۔ یہاں پر بھی ایسے ہے، واتقوا اللہ ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو تو واقعاً تقوی الہی اختیار کرو، یہ تأیید کے لیے، بھڑکانے کے لیے، ابارنے کے لیے۔ اور باقی جو مشیت والی ہے وہاں پر تین توجیہیں کی گئی ہے کہ عبارت میں دیکھیں، وَأَجَابَ الْجُمْهُورُ عَنِ الْأُولَىٰ بِأَنَّهَا شَرْطٌ جِیءَ بِهَا لِلتَّهْیِیجِ وَالْإِلْحَابِ، ہیجان دلانے کے لیے اس شرط کو لایا گیا ہے، اور بھڑکانے کے لیے، الحاب وہی بھڑکانا، آگ لگانا، بھڑکانے کے لیے۔ کما تقول لابنک ان کنت ابنی فلا تفعل کذا، تو خود یہاں پر شرط نہیں ہے، لیکن اصل میں اس کو بھڑکانا چاہتے ہیں کہ بھئی واقعاً تم اگر میرے بیٹے ہو تو پھر ایسے نہیں کرو گے۔ وَأَنْ آیَةِ الْمَشِیَّةِ بِوُجُوهٍ، جمہور نے آیہ مشیت انشاءاللہ اس کے چند جوابات دیے۔ منہا، ایک تو یہ ہے کہ یہاں پر در حقیقت خدا نے متعال خود نہیں کہہ رہا، بلکہ مومنین کو سکھا رہا ہے کہ تم لوگ ایسے کہو۔
منہا انہا تعلیم للعباد، نہ کہ حقیقت میں شرطیت ہے، بندوں کو تعلیم دینا ہے. کیف یتکلمون اذا اخبروا عن المستقبل، جب مستقبل کے بارے میں بات کرو تو تم لوگوں کو کیسے بولنا چاہیے؟ آپ کہیں میں یوں کروں گا تو وہاں پر انشاءاللہ کہا کرو، نہ کہ یہاں پر شرط کے معنی میں ہے. ان کو سکھایا جا رہا ہے. دوسرا جواب، اگر شروع میں تو شرط کے لیے تھا، بعد میں یہ تبرکی جملہ بن گیا ہے. وَمِنْهَا أَنَّ أَصْلَ ذَلِكَ الشَّرْطُ ثُمَّ ذَلِكَ يُذْكَرُ لِلتَّبَرُّكِ، تیمم، تبرک. تیسرا، اصلاً یہ جملات پیغمبر اکرم نے اپنے اصحاب کو کہے تھے جب آپ نے خواب دیکھا تھا، لیکن قرآن نے ان کو نقل کر دیا. وَمِنْهَا أَنَّ ذَلِكَ مِنْ كَلَامِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لِأَصْحَابِهِ حِينَ أَخْبَرَهُم بِالْمَنَامِ، جب اپنے خواب کے بارے میں بتایا تھا. فَحُكِيَ ذَلِكَ لَنَا، پھر اسی بات کو ہمارے لیے نقل کیا گیا. اب تمام شو بس ختم ہو گئے، لیکن صرف ایک جملہ عرض کروں. معمولاً مشکل ترکیبات میں شمار ہوتی ہے. یہ میں جملہ کہتا ہوں، اس کی ترکیب معمولاً مشکل ترکیبات میں ہوتی ہے. الحریص وَإِن كَثُرَ مَالُهُ بَخِيلٌ، جملہ لکھے، الحریص وَإِن كَثُرَ مَالُهُ بَخِيلٌ. کہتے ہیں حریص آدمی بخیل ہوتا ہے اگرچہ اس کا مال زیادہ ہی کیوں نہ ہو. اس کی ترکیب معمولاً مشکل ترکیبات میں شمار ہوتی ہے. خوب، اس کی ترکیب مشکل ترکیبات میں معمولاً نحوی حضرات اس کی دو ترکیبیں کرتے ہیں. ایک ترکیب کرتے ہیں کہ یہ ان وصلیہ ہے، فقط رابطے اور وصل کے لیے ہے، لہذا اس کے لیے کسی جواب کی ضرورت نہیں ہے، نہ لفظ میں نہ تقدیر میں. اور یہ واو حالیہ ہے، اصل میں یوں ہے، الحریص بخیل مبتدا خبر، والحال انہ کثر مالو، درحالی کہ اس کا مال زیادہ ہے پھر بھی بخیل ہے. ایک ترکیب ایسے کرتے ہیں. دوسری ترکیب کرتے ہیں کہ اصل میں یہ ان شرطیہ ہے، یہ جو ان وصلیہ ہے یہ وہ ان شرطیہ ہے، وصلیہ فقط نہیں ہے، شرطیہ ہے حقیقتاً. خوب آغا اس کا جواب حذف کر دیا کیونکہ موجودہ چیز اس کے جواب پر دلیل ہے. اصل میں یوں تھا، ان لم یکثر مالہ وان کثر فہو بخیل، ان لم یکثر مالہ وان کثر فہو بخیل. ایسے بھی ترکیب کرتے ہیں، کہ معروف ترکیب تھی، اس کے لیے عرض کر دیا. وصلی اللہ علی محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین.